بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور انہوں نے جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعتیہ کلام لکھا تو تمام کے تمام ہی تقریباً آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں. انہی میں سے ایک کلام میں آپ کی سامنے پیش کرتا ہوں, توجہ کیجیے گا. اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ میرا بسد کو یقین, ہے عقیدہ یہ میرا بسد کو یقین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. سب مل کر پڑھیے. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. محترمہ کے انتقال کے بعد آپ کی جو پیدائش کی ذمہ داری ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کے ذمہ تھی. آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی. جواب درست ہے جی. اسی میں سے سوال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شادی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ہوئی تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی. جی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جی 25 برس تھی. جب آپ نے نکاح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 عورتوں سے نکاح کیا. جی. جواب درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 عورتوں سے اپنی رحلت کے وقت 9 ازواج مطہرات باحیات تھیں. شاباش. جواب درست ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے 9 ازواج مطہرات اس وقت حیات تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام کون بتائے گا آپ میں سے؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد, حضرت سودا بنت زامہ, حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت حفصہ, حضرت زینب بنت خزیمہ, حضرت ام سلمہ, حضرت زینب بنت جاش, حضرت جویریہ, حضرت ام حبیبہ, حضرت صفیہ, حضرت میمونہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جواب درست ہے. 11 ازواج مطہرات کے بالکل درست نام بیٹے نے بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے جو نام تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سودا, حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت حفصہ, حضرت زینب بنت خزیمہ, حضرت ام سلمہ, حضرت زینب بنت جاش, حضرت جویریہ, حضرت ام حبیبہ, حضرت صفیہ, حضرت میمونہ رضی اللہ عنہن. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام. سب سے پہلی ہجرت جو ہے وہ کس علاقے کی طرف ہوئی؟ سب سے پہلی ہجرت کس علاقے کی طرف ہوئی؟ پہلی ہجرت حبشہ کے علاقے کی طرف. جی جواب درست ہے. سب سے پہلی ہجرت جو ہے وہ حبشہ کے علاقے کی طرف ہوئی. پہلی ہجرت حبشہ کے علاقے کی طرف ہوئی. پہلی ہجرت حبشہ جب ہوئی تو اس میں کتنے لوگ شریک تھے؟ پہلی ہجرت حبشہ میں کتنے لوگ شریک تھے؟ پہلی ہجرت حبشہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں شریک تھیں. ماشاءاللہ جواب درست ہے. پہلی ہجرت حبشہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں یعنی 16 افراد کا قافلہ
جو مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گیا، اور اس وقت ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ 12 مرد اور 4 عورتیں، اور اس قافلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ کے ہمراہ جو ہے وہ۔ اب ٹیم عمر فاروق سے میں گزارش کروں گا وہ تشریف لے آئے، ٹیم عثمان غنی کو موقع دیتے ہیں، ان سے سوال کیے جائیں گے۔ باقی بچوں نے بھی تیاری کی ہوئی ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے؟ دیکھتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل دونوں سے کسی طرح سے سوال جو ہے وہ ایک سوال دوبارہ بھی آ سکتا ہے، میں کوشش کروں گا ویسے وہ سوال دوبارہ روایت نہ ہو۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ جی، یہ ٹیم جواب دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ جی، جواب درست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت 9 ازواج مطہرات باحیات تھیں۔ شاباش، جواب درست ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے 9 ازواج مطہرات اس وقت حیات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام کون بتائے گا آپ میں سے؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت سودا بنت زامہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جاش، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جواب درست ہے۔ 11 ازواج مطہرات کے بالکل درست نام بیٹے نے بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے جو نام تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہن۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام۔ سب سے پہلی ہجرت جو ہے وہ کس علاقے کی طرف ہوئی؟ سب سے پہلی ہجرت کس علاقے کی طرف ہوئی؟ پہلی ہجرت حبشہ کے علاقے کی طرف۔ جی، جواب درست ہے۔ سب سے پہلی ہجرت جو ہے وہ حبشہ کے علاقے کی طرف ہوئی۔ پہلی ہجرت حبشہ کے علاقے کی طرف ہوئی۔ پہلی ہجرت حبشہ جب ہوئی تو اس میں کتنے لوگ شریک تھے؟ پہلی ہجرت حبشہ میں کتنے لوگ شریک تھے؟ پہلی ہجرت حبشہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں شریک تھیں۔ ماشاءاللہ، جواب درست ہے۔ پہلی ہجرت حبشہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں یعنی 16 افراد کا قافلہ جو مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گیا، اور اس وقت ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ 12 مرد اور 4 عورتیں، اور اس قافلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ کے ہمراہ جو ہے وہ شریک سفر تھے۔ جی، اور پہلی ہجرت حبشہ میں امیر کس کو بنایا گیا؟ پہلی ہجرت حبشہ میں امیر حضرت عثمان بن عفان کو بنایا گیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست ہے۔ پہلی ہجرت حبشہ میں
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نکاح کیا؟ حضرت سودا بنت زامہ رضی اللہ عنہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بچوں نے تیاری اچھی کی ہوئی ہے، 30 سیکنڈ کا ہم نے وقت دیا ہے لیکن ماشاءاللہ فوراً سے پہلے جواب آ رہا ہے۔ جی حضرت سودا بنت زماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا، دوسرا نکاح جو کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ شاباش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا جان ہیں ابو مطلب نے رکھا۔ ہاں جواب درست ہے، الفاظ جو ہے وہ آپ کے دادا عبد المطلب نے، آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا انتقال کب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل۔ جی جواب درست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی تھی، آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ محترمہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ کی والدہ محترم کے انتقال کے وقت آپ کی عمر 6 سال تھی۔ جی آپ کی والدہ محترمہ کے انتقال کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 6 برس۔ جی 6 سال 6 برس ایک ہی بات ہے، جواب درست ہے، شاباش۔ دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں شریک تھیں؟ دوسری ہجرت حبشہ میں 82 مرد اور 18 عورتیں شریک تھیں۔ ماشاءاللہ جواب درست ہے۔ ایک مرتبہ جب ہجرت کی گئی تو اس کے بعد یہ پیغام جو ہے وہ ملا ہجرت کرنے والوں کو کہ مکہ کے اندر حالات بہتر ہو چکے ہیں، لہذا تم لوگ واپس آ جاؤ۔ یہ حضرات واپس آ گئے، لیکن یہ جھوٹی افواہ تھی، کسی نے افواہ پھیلائی اور یہ حضرات جب واپس آئے تو مزید ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے بعد اللہ کے حکم سے پھر دوبارہ ہجرت جو ہے وہ کی گئی حبشہ کی طرف، اور دوبارہ ہجرت جو ہے وہ آسان نہیں تھی، وہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل تھی، لیکن پھر اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے 82 مرد اور 18 عورتیں تقریباً 100 افراد پہ مشتمل قافلہ دوبارہ حبشہ کی طرف گیا۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر میں کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو مہر میں 20 اونٹ دیے۔ جی ماشاءاللہ جواب درست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو مہر کے اندر جو ہے وہ کتنے 20 اونٹ دیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے 20 اونٹوں کی قیمت جو ہے وہ کتنی آج کے دور کے اندر، تو اس لیے میں اشارتاً یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ نکاح کے موقعوں پہ ہم کروڑوں روپے بھی خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب مہر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی وہ شریعت میں مشری کتنا 5000 رکھتے ہو، تو اس میں ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا زیادتی کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال جب ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال ہوا آپ کی عمر مبارک 8 سال 2 ماہ 10 دن۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 8 سال 2 ماہ اور 10 دن تھی۔ 8 سال 2 ماہ اور 10 دن۔ واقعہ معراج جو ہے وہ کب پیش آیا؟ واقعہ معراج مکی زندگی کے آخری دور میں پیش آیا۔ جی واقعہ معراج مکی زندگی کے آخری دور میں پیش آیا۔ آپ علیہ السلام جو ہے وہ 1 سال جب بہت سے غم جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان تھے، غمگین تھے، تو مکی دور کا جو آخری دور تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ سارا واقعہ ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ کو معراج میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے 5 فرض نمازیں کی تحفہ ملا۔ شاباش، 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں یہ تحفے میں اللہ کے نبی جب تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے محبوب میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟
تو آپ نے کیا فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تحفہ ملا وہ اس امت کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ ہے. تو یہ جو تحفہ نماز ہے، نماز کی صورت میں یہ معراج پہ ملا. فرمایا باقی تمام احکامات اس زمین پہ اترے، لیکن نماز ایسا اہم فریضہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ بلا کے، عرشوں پہ بلا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عطا فرمایا. تو ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے بیٹے کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے بیٹے کا نام حضرت قاسم تھا، اسی لیے آپ ہی کنیت ابو القاسم تھی. جی جواب درست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چونکہ آپ کے تمام صاحبزادے بچپن میں فوت ہو گئے تو آپ کے پہلے صاحبزادے حضرت قاسم تھے، تو آپ علیہ السلام کی کنیت ابو قاسم ہے. جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے آپ کی کتنی اولاد تھی؟ 2 بیٹے 4 بیٹیاں. جی شاباش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جو اولاد تھی وہ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ تھا. ان کا لقب طیب اور طاہر تھا. شاباش. جواب درست ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کا لقب جو ہے وہ طیب اور طاہر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے نام کیا تھے؟ حضرت زینب، حضرت ام رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. شاباش. جواب درست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کہاں ملی؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کوہ ہرا کے غار میں ہوئی. شاباش. یعنی اشارہ ہے کہ سب سے پہلی وہی چونکہ وہاں نازل ہوئی تھی تو آپ علیہ السلام کو نبوت کوہ ہرا، جو جبل نور بھی اس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وہی نازل ہوئی، اس لیے فرمایا کہ آپ کو وہاں نبوت ملی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ آپ کی کتنی عمر تھی اس وقت؟ آپ کو نبوت 40 سال میں ملی. جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر مبارک میں ملی. جواب درست ہے. تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد نبوت عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال مکہ المکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تقریباً 13 سال دعوت تبلیغ کا فریضہ انجام دیا. جواب درست ہے ماشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے وہ 13 سالوں میں محیط ہے کہ آپ نے 13 سال مکہ المکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا. غلاموں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا. رضی اللہ تعالیٰ. جی شاباش. جواب درست ہے. سب سے پہلے غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا. اور حبشہ کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ حبشہ کے بادشاہ کا نام اصحامہ نجاشی تھا، جو وہاں کا بہت عادل بادشاہ مانا جاتا تھا. شاباش. جواب درست ہے. آخری سوال. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کتنے سال پر محیط ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی 10 سال پر محیط ہے. شاباش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی 10 سال پر محیط ہے. پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور الحمدللہ. اچھا ان کا رہتا ہے سوال. جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے کون سی آیتیں اتری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی. شاباش. شاباش. جواب درست ہے. ماشاءاللہ جی. پہلے راؤنڈ میں 15 سوال کیے گئے ہیں اور الحمدللہ دونوں ٹیمیں جو ہیں انہوں نے بالکل صحیح جواب دیے ہیں. تو اب ٹیم عمر فاروق سے میں گزارش کروں گا
تو وہ تشریف لے آئیں. ٹیم عثمان غنی کو موقع دیتے ہیں, ان سے سوال کیے جائیں گے. باقی بچوں نے بھی تیاری کی ہوئی ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے. دیکھیں ہے جی ٹھیک ہے. یہ بالکل دونوں سے کریں اسی طرح سے. سوال جو ہے وہ ایک سوال دوبارہ بھی آ سکتا ہے, میں کوشش کروں گا ویسے وہ سوال دوبارہ روایت نہ ہو. جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ جی یہ ٹھیک جواب دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے. جی جواب درست ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے. میرے خیال میں یہ اسی ٹیم سے, کیونکہ 15 سوال بچے ہیں, اسی ٹیم سے کر لیتے ہیں. جی جی درست. یہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن چونکہ ہمارے بچے ابھی بالکل ابتدائی ہیں تو اب ظاہر ہے ہم ایسے سوال جو کہ غیر نصابی ہیں, جو ان کو تیاری نہیں کروائی, وہ ممکن ہے بیچاروں کو نہ آئیں. تو جنہوں نے اتنا اچھا جو ہے وہ جواب دیا ہے, تو میرے خیال میں سب کو انشاءاللہ شاباش مل جائے گی. سوال اب اسی ٹیم سے جو ہے وہ 15 سوال جو بچے ہیں انشاءاللہ ان سے کرتے ہیں. جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ مائک ان کو دے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے. جی جواب درست ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترم کا نام حضرت آمنہ تھا. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد آپ کی کفالت کس نے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے کی آپ کی کفالت. شاباش, جواب درست ہے. آپ علیہ السلام ابھی 6 برس کے تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. پھر آپ کے دادا جو ہے وہ آپ کے کفیل ٹھہرے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہے ان کا انتقال جو ہے وہ بھی ہو گیا. آپ کی عمر مبارک اس وقت 8 سال 2 ماہ 10 دن تھی. پھر ان کے بعد حضرت ابو طالب آپ کے جو چچا تھے انہوں نے آپ علیہ السلام کی کفالت کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور خاتون سے شادی کی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی. جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات تھی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کیا. اللہ کے حکم سے آپ نے مزید نکاح کیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کو آپ کے پاس پیغام نبوت دے کر بھیجا؟ جی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس وحی دے کر بھیجا. جی سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی
اور پھر یہ فریضہ جو کہ انبیاء کے پاس وحی لانے کا فریضہ ہے، یہ تمام انبیاء کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام بھی وحی لے کے آتے رہے۔ تو سب سے پہلے وہ فرشتے جنہوں نے وحی آپ علیہ السلام تک پہنچائی حضرت جبریل علیہ السلام۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ جی، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ شاباش، جواب درست ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اسلام قبول کیا۔ 9 عمر لڑکوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ 9 عمر لڑکوں میں آپ کے چچا داد بھائی حضرت علی نے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، جواب درست ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اور 9 عمر بچوں میں لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست ہے۔ جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کب ہوا؟ جی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ کے نبوت کے 11ویں سال ماہ شوال میں ہوا۔ جی، جواب درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد 11ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کب کی؟ جی، 27 سفر نبوت 14ویں نبوت کے سال میں۔ شاباش شاباش، جواب درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 سفر نبوت ملنے کے 14ویں سال میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے وقت کس صحابی کو اپنے بستر پر لٹا کر گئے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ اپنے بستر مبارک پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لٹا کے گئے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے پاس جو امانتیں تھیں، آپ نے فرمایا کہ علی ہم جا رہے ہیں، یہ امانتیں لوگوں کے سپرد کر کے پھر ہمارے پیچھے آنا۔ تو یہ آپ علیہ السلام اس قدر امانت دار اور امین تھے کہ آپ علیہ السلام نے اس وقت کے دشمن جو ہے وہ آپ کے قتل کے در میں ہیں، آپ کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو اس وقت بھی لوگوں کی امانتوں کی فکر ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو اپنے بستر پہ لٹایا اور فرمایا کہ امانتیں سپرد کر کے پھر آنا۔ جی، ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون شریک سفر تھے؟ جی محمد۔ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جواب درست ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھے۔ جہاں ہمارے خطیب صاحب جملہ بولا کرتے ہیں، فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے حوالے کی۔ لوگوں کی امانتیں کس کے حوالے کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت حضرت ابو بکر کے حوالے کی کہ ابو بکر یہ میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، شریک سفر رہنا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حق ادا کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کے گھرانے نے حق ادا کیا۔ آپ جب ہجرت کر کے غار ثور کے اندر تشریف لے گئے تو غار ثور کے اندر جو ہے وہ جس وقت آپ ٹھہرے ہوئے تھے تو کھانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے جاتا تھا، اور جتنا بھی جمع پوری تھی راستے کا زاد راہ تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ دیا۔ اور میں اشارہ دے رہا ہوں کہ ابھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد محترم ابو قحافہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے جب ہجرت کا واقعہ پیش آیا، تو گھر میں آئے تو بیٹیوں سے پوچھا کہ بھئی باپ تمہارا جو ہے وہ سب کچھ ساتھ لے گیا یا کچھ چھوڑ کے گیا ہے؟ تو چونکہ آنکھیں جو ہے وہ کمزور ہو چکی تھی، بینائی نہیں تھی ابو قحافہ کی جو حضرت ابو بکر صدیق کے والد ہیں، تو بیٹی نے کیا کیا کہ پتھر جو ہے نا کنکر، وہ جہاں تاک میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ
وہ درہم و دینار یا شفیع رکھا کرتے تھے، تو وہاں کنگن رکھ کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا سے کہا کہ یہ دیکھیں حضرت ابو بکر جو ہے وہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں سامان، آپ پریشان نہ ہوں، یعنی ان کو بھی تسلی دی کہ پریشان نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں حضرت ابو قحافہ کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور دنیا کائنات کے اندر یہ واحد گھرانہ ہے کہ جس کی 3 پشتیں 3 نسلیں ایک وقت میں صحابی رسول ہیں، یعنی حضرت ابو قحافہ جو ابو بکر کے والد ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ، یہ 3 پشتیں 3 جو ہے وہ نسلیں ایک ہی وقت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لا کے صحابی رسول کا جو ہے وہ شرف کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت غار میں کتنے دن رکے تھے؟ یہ معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت 3 راتیں غار میں رکے تھے۔ شاباش، آپ کتنی راتیں رکے تھے؟ 3 راتیں رکے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد کہاں تعمیر کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد قباء میں تعمیر کی۔ شاباش، جواب درست ہے۔ سوال میں خیال ختم ہو گئے، مکمل ہو گئے؟ ایک ہے کوئی بھی سوال کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی وہ میرے ذہن میں کون سا سوال چھوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی کون سی آیتیں اتری؟ جی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے سورۃ علق کی پہلی 5 آیتیں اتری۔ شاباش، جواب درست ہے۔ سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی 5 آیات جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ماشاءاللہ بحمداللہ تعالی ہم نے بچوں کی جو ہے وہ چونکہ ابتدائی بالکل بچے ہیں، بنیادی طور پہ معلومات ان کو لکھ کے دی تھی اور بچوں نے خوب دل لگا کے تیاری کی، اور الحمدللہ سب سوالوں کے جو ہے وہ اچھے اور بہترین جواب جو ہے وہ دیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیوں سے نوازے، اور اللہ آپ تمام حضرات جو تشریف لائے آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ العزیز جمعے کے موقع پہ ہمارا ارادہ ہے کہ بچوں میں جو ہے وہ انعام تقسیم کریں گے۔ باقی جو جہاں بیٹھے بچے ہیں، یہ سوال آپ نے بھی تیار کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ کچھ تھوڑے بہت؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جو سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا، ان میں سے کسی کو آتا ہے؟ جی حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، شاباش، جواب دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کتنے سال پر محیط تھی؟ صرف عبد القیوم نے یاد کیے ہیں؟ جی چلے، شاباش۔ یہ جتنے بھی نمازی حضرات ہماری دعوت پہ تشریف لائے اور بیٹھے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ بچے جو ہیں ان کی تھوڑی سی جھجک بھی جو ہے وہ دور ہو۔ اب آپ کے سامنے الحمدللہ اس قدر جو ہے وہ خود اعتمادی کے ساتھ بچوں نے جواب دیے اور بہترین اور بالکل درست جواب دیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو کامیاب فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا کریں ان اداروں کو۔ یہ جو ادارے ہیں یقین کریں ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ جو ننھے ننھے بچے سارا دن صبح سے لے کے شام تک اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان بستیوں سے اللہ تعالیٰ کتنی آفات و بلیات دور کر دیتے ہیں اور کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ یہ لوگ تو ہمارے محسن ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور جو والدین جنہوں نے آج کا یہ مادیت کا دور ہے کہ دوڑ لگی ہوئی ہے، یقین کریں ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، ایک دوسرے سے آگے دوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اسٹیٹس کی دوڑ نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا آج۔ تو آج کے اس مادیت کے دور میں بھی الحمدللہ یہ والدین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کیا اور صبح سے لے کے شام تک اپنے بچوں کو وہ بھیجتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن پڑھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اصل میں چونکہ یہ اچانک پروگرام بنا کہ
آپ نمازی جو حضرات ہیں ان کو بھی شریک کر لیا جائے، تو اس لیے میں شرمندگی کے ساتھ معذرت بھی کر رہا ہوں، کیونکہ اکرام کا ہم انتظام جو ہے وہ نہیں کر سکے، وہ وقت بھی ایسا تھا، تو اس لیے آپ کی دعائیں وہ ہمارے لیے اکرام ہے اور ہماری دعائیں آپ کے لیے اکرام ہے انشاءاللہ۔ تو آئندہ باقاعدہ جب کوئی ایسا پروگرام کریں گے تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی انتظام بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا رب لك الحمد ولك الشكر يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اے رب کریم، ہم تمام کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ اے مولا کریم، جس نشست کا جو ہم نے اہتمام کیا، اے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو ان کو اجاگر کرنے کے لیے اے مولا کریم ہم نے اس کا اہتمام کیا، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے مولا کریم، یہ بچے اے اللہ ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کے جو تقاضے ہیں اے مولا کریم ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صبح سے لے کے شام تک اے اللہ ایک ایک عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ علیہ السلام کی کامل اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا اے اللہ بیع و شراء اے مولا کریم اخلاقیات معاملات اے اللہ ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں آپ علیہ السلام کی تعلیمات سیکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، یہ جو بچے اے اللہ صبح سے شام تک اے اللہ تیرے قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، اے اللہ اس کو یاد کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اے مولا کریم یقیناً یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اے اللہ یقیناً تیرے مقرر بندوں میں ہیں۔ اے مولا کریم آپ علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اس کائنات کے اندر بہترین لوگ قرآن سیکھنے سکھانے والے ہیں۔ اے اللہ یہ بہترین لوگ ہیں، اے مولا کریم ان بہترین لوگوں کے ساتھ جو بیٹھنے والے ہیں اے اللہ وہ بھی محروم نہیں رہ سکتے۔ اے مولا کریم ان بہترین لوگوں کی برکت سے اے مولا کریم ہم تمام کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہماری حاضری کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اخلاص اور للہیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم تمام کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین عالی کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اے مولا کریم یہاں بیٹھے جتنے بھی افراد ہیں اے مولا کریم تمام کے دلوں کے حال سے تو واقف ہے۔ اے اللہ جس کے دل کے اندر جو بھی جائز دعا ہے اے مولا کریم تو جاننے والا ہے، اے اللہ تمام کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے مولا کریم ہمارے بھائی محمد افتخار صاحب یہاں موجود ہیں، اے اللہ یقیناً جو بھی حالات آتے ہیں تیری طرف سے آتے ہیں اور ان حالات کو دور کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے اللہ تکلیف آتی بھی تیری طرف سے ہے اور تکلیف کو دور بھی کوئی کرنے والا ہے۔ اے اللہ ایک عرصے سے یہ ایک آزمائش میں مبتلا ہے، اے مولا کریم اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کو آزمائش سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کی بیٹی کو صحت کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کی بیٹی کو صحت کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ یہاں بیٹھے جتنے بھی اے اللہ میرے بچے ہیں اے مولا کریم تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ اے مولا کریم ان کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ان میں سے ہر کسی کو اے مولا کریم دین کا داعی اے اللہ عالم بعمل بنا دیجیے۔ اے مولا کریم جو اساتذہ یہاں محنت کر رہے ہیں، حضرت قاری نذیر صاحب ہیں، حضرت قاری عثمان صاحب ہیں، اے مولا کریم ان کی محنتوں کو قبول فرما لیجیے۔ اے مولا کریم شب و روز اے اللہ تیرے دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اے مولا کریم ان کی محنت کو قبول فرما لیجیے۔ اخلاص اور للہیت کے ساتھ اے اللہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی منتظمین ہیں اے اللہ ادارے کو چلانے والے بنانے والے اے مولا کریم ادارے کے بانی حضرت مولانا قاری عطا اللہ صاحب اے اللہ اسی طرح ان کے دیگر رفقا اے اللہ اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہے اے مولا کریم تمام کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے مولا کریم معاونین اور یہاں پر موجود جتنے بھی نمازی ہیں
اے اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں، دعائیں کرنے والے ہیں، اے مولا کریم ان تمام بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرما دیجیے، اے اللہ تمام بزرگوں کو اپنی شان جزا عطا فرما دیجیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، جزاکم اللہ خیرا۔